رائٹ. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو وفاق نے پنجاب پولیس سے نفری مانگی، پنجاب نے منع کر دیا، اس سے پہلے چیف سیکرٹری اور پولیس افسران کے تبادلوں پر بھی وفاق پنجاب ہم نے دیکھا ہے آمنے سامنے آئے ہیں. یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. کیوں ہم لوگ معاملات کو اس حد تک لے جا رہے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ نوبت وہاں تک آ جائے کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے، اور پھر اسپیشلی جب وہاں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی بات نہیں مانیں گے. Where are we heading؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہیں، انہیں کسی جہادی تنظیم کا سربراہ ہونا چاہیے اور ان کو کشمیر فتح کرنے کے لیے بارڈر کی طرف بھیج دیں. یہ جو گولیاں، ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس اور یہ جو لاٹھی چارج، یہ سارا ایک جو تشدد والا مائنڈ سیٹ ہے اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا، یہ جا کر انرجی لگائیں، سرحد پار اور کشمیر کو آزاد کروائیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا وزیر داخلہ دیکھا ہوگا جو اپنے ہی لوگوں پہ، اپنی ہی عوام پہ، پاکستانیوں پہ ربڑ کی گولیاں چلانے کی بات؟ سر یہ تو ہو گیا نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، بات گورنر راج تک چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو گورنر راج پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پہلے بھی لگانے کی کوشش کی تھی، پنجاب کے لوگ سڑکوں پہ آگے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، نون لیگ کے دور میں. ہاں، تو یہ جو مناظر ہوں گے پنجاب کی سڑکوں پہ عادل، یہ لوگ پنجاب میں اپنے گھروں میں واپس بھی جا سکیں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر پنجاب میں عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے آپ نے. یہ ایک دفعہ لگائیں گورنر راج. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. رائٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کیا لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک طرف وفاق سے اگر عدم تعاون کی بنیاد پر گورنر راج کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، غلط ہو رہی ہیں؟ آئینی قانونی آپشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ اچھا ریفرنس ظاہر ہے موجود ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ سسٹین تو نہیں کر سکے تھے. یہ کیا پوزیشن ہے اس میں قانونی اور آئینی؟ یار ایک تو گورنر راج نہیں لگ رہا ہے، یہ خاطر جمع رکھیں، یہ پتہ نہیں کس کی شدنی اور کس کی افواہ چھوڑی ہوئی ہے. سر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں بھی نہیں ہو رہی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سر وزیر قانون میرا شاگرد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن باہر کا سر آپ کے شاگرد جو ہیں گورنر راج کے حق میں. اچھا چلے، یہ سیاسی بیان ہوتا ہے، اس میں دیکھیں نا جس طرح ابھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جہادی تنظیم کا سربراہ ہونا چاہیے ہمارے وزیر داخلہ کو، تو جواب غزل کے طور پر محترم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد میں. تو یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، اب یہ خود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس بنیاد پر پنجاب نے وفاق کو منع کر دیا، نفری دینے سے انکار کیا ہے، یہ صوبہ کا اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے ایسا؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو ظاہر ہے بڑا با اختیار ہے صوبہ، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں دے رہے ہم آپ کو پولیس نفری چاہیے، بس ہم اپنے صوبے کے ذمہ دار. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کچھ ایسے جو ہیں اسامیاں ہیں جن پر وفاق لگاتی ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، چیف سیکرٹریز، یہ مطلب وفاق کے جو امپلائیز ہیں، جو آپ کے سپیریئر سروسز کے امپلائیز ہیں، جو سی ایس ایس کے امپلائیز ہیں، سول سروس آف پاکستان کے امپلائیز ہیں، جن کو آپ نے جو ہے صوبوں میں بھی تعینات کیا ہوا ہے، بلکہ ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں اپنا سروس کریں تاکہ ایک پاکستان کی یگانگیت اور ہم آہنگی کے طور پر ایک سروس سٹرکچر ایسا بنے. تو وہ وفاق کے جو ہے یقیناً ڈسپلن میں ہوتے ہیں، ان کے پروموشنز، ان کی ڈسپلنری میٹر، ساری چیزیں. سر یہ سی سی پی او کا بتائیے گا، سی سی پی او کے کیس میں وفاق بلا سکتا ہے ہم کو واپس؟ نہیں، سی سی پی او تو دیکھیں وہ تو ایک انٹرنل مسئلہ ہو گیا، لیکن چونکہ وہ بھی سی ایس ایس کلاس کا اگر ہے تو وفاق اس کو آرڈر کر سکتی ہے، مگر صوبے کے جو ہے بہتر یہی ہوگا کہ آئی جی تو چلیں ٹھیک ہے، انسپیکٹر جنرل ہو گیا، چیف سیکرٹریز ہو گئے، جو یہ مین عہدے ہیں جو اس پر تو وفاق یقیناً اپنا جو ہے وہ رکھتی ہے تاکہ وفاق کی جو ہے ایک. سر تو یہ جو فیڈرل نے اس کو ٹرانسفر ان کا کیا ہے اور صوبہ انہیں ریلیز ہی نہیں کر رہا.
نیچے والا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ یقیناً چیف منسٹر کے پاس اس کے ڈسپلن میں ہوتا ہے. ان کی SNGAD ان کی کرتی ہے, SNGAD چیف منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے. تو سٹرکچر سول کو اگر ہم نہ خراب کریں تو بہتر ہے, تاکہ ان کو آزادانہ طور پر دیکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب تقریر کی تھی پہلی, اور انہوں نے سول بیوروکریسی کو بلا کے کہا تھا کہ دیکھو بھائی, حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ ریاست کے جو ہے امپلائیز ہو, اور ریاست آپ کو جو ہے تنخواہیں دیتی ہے, یعنی عوام کے ٹیکسز سے آپ کو پیسہ ملتا ہے, تنخواہیں ملتی ہیں, تو آپ کے ساتھ ریاست کی وفاداری. اور اسی طرح آئین میں بھی مندرج ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. وہاں کہیں حکومت کا لفظ نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے باسی ہیں یا پاکستان کا سول سٹرکچر ہے, وہ سارے وفادار ہیں ریاست کے, اور تابعداری کریں گے آئین کی, قانون کی تابعداری.